کے سامنے آتے ہیں تو ان کی شکلیں دیکھنے والی ہوتی ہے، ایک ایک پنچے میں دونوں ٹانگیں پڑ رہی ہوتی ہیں، منتیں کرتے ہیں۔ تو اگر ان کو باہر نکالنا ہے تو ہم ان کو پتھر مار کر باہر نہیں نکال سکتے، ہم اس کو عوام کی طاقت سے باہر نکالیں گے انشاءاللہ تعالی، ان کے رستے بند کریں گے، بتائیں گے دنیا کو ہم کیا چاہتے ہیں۔ آج دنیا سننا چاہتی ہے، دنیا دیکھنا چاہتی ہے کہ یہ قوم 75 سال سے کوئی عجیب و غریب باتیں کر رہی ہے۔ اس کے رہنما آتے ہیں اقوام متحدہ کی اسمبلی میں تو کہتے ہیں جی ہمیں حق دے دیں، ہم فیصلہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم جس کے مرضی ساتھ جائیں۔ بھئی آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کی اپنی زمین ہے۔ میں یہاں کسی کو کہتا ہوں کہ وہ کھڑا ہو کے یہ بولے اپنے گھر میں کہ میں فیصلہ کروں گا کہ اس میں چودھری امجد کا حصہ کتنا ہے اور چودھری اسلم کا کتنا ہے۔ کبھی بھی کوئی نہیں کہے گا کہ میرے گھر میں کسی غیر کا حصہ ہے، یا کوئی دوسرا اس کو جا کے بولے کہ اچھا تمہیں حق دیتے ہیں، فیصلہ کر لو کہ ڈرائنگ روم تم نے پڑوسی کو دینا ہے اور بیٹھک تم نے فلانے کو دینی ہے، کوئی نہیں مانے گا۔ اسی طرح یہ ملک بھی ہمارا وطن ہے، ہماری سرزمین ہے، ہزاروں لاکھوں سالوں سے یہاں پہ رہ رہے ہیں، ان پہاڑوں کو ہم نے آباد کیا ہے، یہ دریا ہمارے دم سے رواں دواں ہے، یہ سڑکیں، یہ رونقیں، یہ جنگل، یہ پہاڑ، یہ پربت، یہ ہم نے آباد کیے ہیں، ہماری ملکیت ہے یہ، ہم اس ریاست کے باشندے اور مالک ہیں۔ کوئی چیچو کی ملیاں والا یا کوئی مدراس والا یا دہلی والا یا کراچی والا یا پنجاب والا یہاں کا مالک نہیں ہے۔ ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے ہیں، ہم کسی کو وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر وہ ہمارے گھر پہ اپنا قبضہ برقرار رکھنے کے لیے ہمارے بچوں کو، ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے اداروں کو، ہمارے عوام کو ڈرانے کی کوشش کریں گے تو میں ان کو ببانگے دل کہتا ہوں، اس سے پہلے بھی کہتا ہوں کہ تمہیں تاریخ پڑھ لینی چاہیے۔ تمہارا حشر وہی ہوگا جو ہر قابض اور ظالم کا ہوتا ہے، تمہارا حشر وہی ہوگا جو اشرف غنی کا ہوا پچھلے دنوں افغانستان میں۔ جب لوگ نکلے کابل کے محل کی طرف کارواں چلا تو سب سے پہلا کام جو اشرف غنی نے کیا، اپنے کپڑے، جوتے، پیسے، خوراک، پانی سب کچھ چھوڑ کے تو دوڑ کے جہاز میں بیٹھا اور کہا یہاں سے مجھے کہ لے کے جاؤ یہاں سے باہر۔ آج ایسے سیاستدان یہاں کشمیر میں موجود ہیں جو کہتے ہیں اگر آزاد ہو گیا تو ہم اپنی قبریں اسلام آباد میں بنائیں گے۔ وہ اپنی جی ایچ کیو سے اپنی محبت کا اظہار اس طرح کرتے ہیں۔ وہ ہر آنے والے فوجی کو، ہر آنے والے اس قابض فوج کے جرنیل کو عالم اسلام کا مسیحا قرار دیتے ہیں۔ اس سے بڑا جرنیل تاریخ انسانی میں پیدا نہیں ہوا۔ ضیاء الحق کے قصیدے، مشرف کے قصیدے، وحید کاکڑ کے قصیدے، رائل شریف کے قصیدے اور اب باجوہ کے قصیدے۔ تو یہ بے ایمان اور بے غیرت لوگ جو ہیں، یہ بنیادی طور پہ یہاں کے لوگوں کے ضمیر کی جو آواز ہے اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ایجنسیاں اور ان کے ٹاؤٹ جو ہیں یہاں پر گلی گلی اور محلے محلے میں، یہ لوگوں کو باز رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آزادی کی تحریک سے دور رہے۔ ورنہ کون سا کشمیری ایسا ہے جو آزادی پسند نہیں ہے؟ میں نے تو آج تک کوئی نہیں دیکھا۔ میں نے تو کل نیازی صاحب سے بات کی تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ کو تو پتا ہے ہمارے دل میں کیا ہے، ہمارے ضمیر میں کیا ہے، لیکن دنیا کو یہ پتا نہیں ہے۔ دنیا چاہتی ہے کہ آپ اظہار کریں۔ ایسے ہزاروں لاکھوں لوگ موجود ہیں جو اظہار نہ کر پائے اور اپنا محبوب جو ہے وہ کھو دیا۔ تو یہ ریاست، یہ آزادی کی تحریک جو ہے، یہ ہمارا محبوب ہے۔ ہمیں بتانا پڑے گا کہ ہمیں تم سے محبت ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ کوئی دوسرا بیاہ کر لے جائے گا، بیٹھے ہوئے دیکھتے رہو گے اور پھر بعد میں مجنوں بن کر گلی گلی پھرو گے، وقت ضائع ہو گیا، ہم نے کیا کیا، وقت پہ جو ہے وہ اظہار نہیں کیا۔ تو اس محبت کا اظہار کرنے کے لیے اور اس کو طاقت بخشنے کے لیے 22 جولائی کو ہم جو ہے وہ وہاں پہ جا رہے ہیں تیتری روڈ پہ۔ وہاں ہم میں سے کسی کی شادی نہیں ہے، نہ ہم میں سے کسی کو وزیر بننا ہے، نہ ہم میں سے کسی کو مراعات چاہیے ہوتی تو یہاں پاگلوں کی طرح کھڑے ہو کر ایسی بیوقوفانہ باتیں نہ کر رہے ہوتے جو حاکموں کو پسند نہیں ہیں، جو فوجیوں کو پسند نہیں ہے، جو مفاد دینے والوں کو، پیسے بانٹنے والوں کو پسند نہیں ہے۔ اتنی عقل ہمیں بھی ہے کہ کون سی بات فائدے میں ہے اور کون سی نقصان میں ہے، لیکن جب قوم آ جاتی ہے، جب غیرت آگے آ جاتی ہے
जब बाप की पग सामने आती है तो उस वक्त समझौता नहीं हो सकता है, उस वक्त पीछे नहीं हट सकते। यही मसला यासीन मलिक के साथ भी है। हम में से किसी की नहरों की उसको जरूरत नहीं है अपनी रिहाई के लिए कि मैं तो गिलानी जुलूस निकालेगा तो इंडिया पे प्रेशर पड़ेगा और यासीन मलिक रिहा हो जाएगा। यासीन मलिक अपनी रिहाई खुद मैनेज कर सकता है। एक ही काम करना है उसको, इंडिया को बोल दे अच्छा ठीक है, जैसे फारूक अब्दुल्ला बैठा हुआ है, दूसरा बैठा हुआ है, मैं भी जाके बैठ जाता हूं खामोश होके, तो बस रिहा है। उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, केस मुकदमे तो झूठे हैं। लेकिन मकाम ऐसा आ गया है कि जहां पे समझौता मुमकिन नहीं है, इसलिए कि समझौते का मतलब लाखों कुर्बानियों का सौदा है। समझौते का मतलब 75 साल से जो यहाँ पर गोले मारे गए हैं, जो घर तबाह किए गए हैं, जो हमारी माएं बहनें बेटियां बच्चे मारे गए हैं, जो बेघर किए गए हैं, जो 4 नस्लों ने हिजरतें की हैं यहाँ पर, जो कॉलोनियों की कॉलोनियां जो है वो यहाँ पर महाजरों की अपने ही वतन में हिजरत करने वालों की भरी हुई है। समझौते का मतलब उन सब से गद्दारी है, समझौते का मतलब बेगैरती है।